صبح کے وقت جب آدم کی آنکھ کھلی تو اس کی دنیا پوری طرح لٹ چکی تھی، ماجبین سے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اپنے کمرے سے ایک خط موصول ہوا جس میں ماجبین نے صاف صاف لفظوں میں اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس میں لکھا تھا وہ اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنا اس کی مجبوری تھی، مگر وہ اس مجبوری کے رشتے میں بند کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے زندگی میں جو چاہا وہی پایا ہے، اب وہ اس انسان کے ساتھ جا رہی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، اس لیے اس کو ڈھونڈنے کے بجائے طلاق دے دے تاکہ وہ شادی کر سکے۔ یہ خبر پڑتے ہی آدم کو بہت غصہ آیا، اس کی بیوی ہوتے ہوئے ویسے کیسے کسی اور کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اس لیے آدم نے اسے اس جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ یہ تو تمہارا گھر نہیں ہے۔ ہاں میری جان، یہ میرا گھر نہیں ہے، میں نے گھر والوں سے ابھی بات نہیں کی، مگر بہت جلد میں تمہارے بارے میں گھر والوں کو بھی بتا دوں گا۔ تم نے اتنی جلدی مچائی کہ مجھے کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ کچھ دن تک تم یہیں رہو، تب تک تمہارا شوہر بھی تمہیں طلاق دے دے گا، شادی کر کے ہم گھر چلے جائیں گے۔ مہذبین اس کی بات پر خوش ہوئی۔ حاکم آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ گھر آیا تو نوکر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، جس کو میں اپنے پاس لانا چاہتا تھا وہ مل گئی۔ یہ اس کا دوست ممتاز تھا جو اس کی ہر بات ہر راز سے واقف تھا۔ آپ کا مطلب ہے مہذبین؟ ہاں، وہ خوشی میں شراب نوشی کرنے لگا۔ پھر جو گھر میں بھابھی بیٹھی ہیں اس کا کیا کریں گے؟ ارے وہ تو خاندان کی پسند ہے، اپنی پسند تو مہذبین ہے۔ صحیح ہے، وڈیرا ہو کر اتنی عیاشی اور رضایت تو حق بنتا ہے۔ صحیح کہا۔ پھر آج رات بھابھی کی بہاؤں میں گزارنی ہے کہ مہذبین کی؟ جب مہذبین ہے تو تیری بھابھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کافی دنوں سے اب بھابھی کے پاس نہیں گئی۔ ہاں یہ تو ٹھیک بولا، چلو مل آتا ہوں اس سے بھی۔ وہ شراب وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا جہاں اس کی بیوی سو رہی تھی۔ شراب کے نشے میں اپنی بیوی کو سوتا دیکھ اسے غصہ آیا، ایک تو شوہر اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے اور یہ سو رہی ہے۔ حاکم نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کی شلوار کے حلقے اتار دی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرکار آپ کب آئے؟ بیکار عورت، شوہر کے آنے کی کوئی خبر نہیں۔ چل اپنے کپڑے نکال۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ حکم بجا لائی۔ میری بھی اتار۔ اس نے حاکم کے بھی کپڑے اتارے اور حاکم حیوانوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اپنی بیوی پر ایسے لمحوں پر تشدد کرنا اسے بہت پسند تھا جب تک وہ رو رو کر بس کرنے کا نہیں بولتی۔ حاکم نہیں رکتا، اس وقت بھی وہ اسے الٹا لٹا کر پیچھے کی طرف جھٹکے لگانے میں مصروف تھا اور پشت میں تھپڑ بھی مار رہا تھا۔ پورے کمرے میں تھپ تھپ کی آوازوں کے ساتھ اس کی بیوی رو بھی رہی تھی۔ آخرکار جب حاکم کو سکون ملا تو وہ اپنے کپڑے پہن کر چلا گیا۔ پیچھے سے وہ یوں ہی روتی رہی۔ جب ممتاز کمرے میں آئی، شبنم کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور خود اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ بھابھی کیوں ظلم سہتی ہیں؟ طلاق لے لے۔ میں کیسے لوں طلاق؟ وہ میری جان لے لے گا۔ نہیں لے گا، وہ کسی اور کی بہوں کا اسیر ہے۔ اب میں اس سے بات کروں گا اور آپ کو لے کر اس جہنم سے نکل جاؤں گا۔ ممتاز وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہاں میری جان۔ وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان دیکھنے لگا۔ شبنم نے اپنی دونوں ٹانگیں کھول کر اس کے سر اندر دبایا۔ مجھے یہاں سکون چاہیے، ممتاز نے حکم بجا لاتے ہوئے اپنی پینٹ کھول کر اپنی ٹانگوں کے درمیان اپنا ڈالا۔ شبنم مزے میں جھوم اٹھی۔ ممتاز زور زور سے دھکے دے رہا تھا اور شبنم مزے کی حد تک پہنچ گئی۔ ممتاز تم روز کیوں نہیں آتے؟ میرا یہ بدن تمہاری قربت چاہتا ہے۔ میرے وجود کو حاکم نوچتا اور تم پیار دیتے ہو، اور ایک عورت پیار مانگتی ہے اور تم میرا پیار ہو۔ ممتاز میری جان، حاکم دھوکہ دے رہا ہے، اب ہم مل کر اسے دھوکہ دیں گے، اسے اسی کی جال میں پھنسا کر اپنا پیار امر کر لیں گے۔ وہ دونوں ساری رات مستقبل کی پلاننگ کرتے رہے۔ حاکم میری جان، مہذبین نے نائٹی پہن رکھی تھی اور وہ دیوانہ ہو اٹھا۔ تم یہ کیوں پہنتی ہو؟ اتار دو۔ نہ میں نہیں اتاروں گی، تم خود اتار دو۔ وہ اٹھائی تو حاکم نے اس کی نائٹی اتار کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ مہذبین اب ہم ایک ہوں گے، ایک تو تب ہوں گے جب ہماری شادی ہوگی۔ میرے دم میں تمہارا مقام بیوی کا ہی ہے۔ وہ اس کے سینے کے گلابی نپل چوسنے لگا۔ مہذبین اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر آ گئی۔ چلو یہ دودھ پیو۔ ایک چھاتی کا دودھ اس نے اب بچوں کی طرح حاکم کو پلانا شروع کر دیا۔ مجھے دونوں پینے ہیں۔ حاکم نے دونوں منہ میں لینا چاہے مگر اس کا سینہ کافی بھاری تھا۔ مہذبین ہنسنے لگی تو حاکم نے اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنی زبان گھمانا شروع کر دی۔ مہذبین تڑپ اٹھی۔ حاکم پلیز ڈال دو۔ نہیں ڈالوں گا۔ اور تڑپانے لگا۔ کل کا بدلہ لے رہے ہو؟ ہاں، وہ اور تیز سے زبان گھمانے لگا۔ مہذبین نے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر حاکم کا سر ٹانگوں کے درمیان اندر کرنا شروع کر دیا۔ حاکم ڈال دو۔ وہ مچلتی رہی۔ حاکم تڑپاتا رہا۔ پھر حاکم سے بھی برداشت ہونا بند ہو گیا تو آخر اپنا ڈال ہی دیا۔ دونوں بہت سکون محسوس کرنے لگے۔ مہذبین کو گئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران بہت کچھ بدل چکا تھا۔ آدم کی شادی عائشہ سے ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ عائشہ یتیم تھی اور مہذبین بھی بھاگ گئی تھی، اس لیے مہذبین کے ماں باپ نے اپنی بھانجی کا بوجھ اتارنے کی خاطر اس کی شادی طے کر دی۔ لیکن شادی سے چند دن پہلے ہی رشتہ داروں کی ہم موت ہو گئی۔ اس کا الزام عائشہ پر لگا کہ اس کے قدم بھاری ہیں۔ مجبوراً آدم کو اسے شادی کرنی پڑی تھی، مگر ابھی بھی وہ مہذبین کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حاکم 6 مہینے ہو گئے، میری عدت بھی ختم ہو گئی، ابھی تک تم مجھے بیوی بنا کر نہیں لے کر گئے۔ بس ایک ہفتے کی بات ہے، پھر ہم چلیں گے۔
کتنی بار ایسا بول چکے ہو، یہ آخری بار ہے۔ ایک ہفتے میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر بھیجنے والا تھا، اس لیے ایک ہفتے کا وقت دیا۔ دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے تھے، بس شادی نہیں کی تھی۔ حاکم نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ اس سے شادی کر لے۔ پچھلے 6 ماہ کی طرح عائشہ دوڑ کر نہیں آئی، جبکہ آدم کو شکایت ہو گئی تھی۔ وہ معصوم تھی، مگر آدم نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اس لیے کیونکہ وہ نابالغ بچی ہی تھی۔ عائشہ کہاں ہو؟ آواز لگانے پر بھی وہ نہیں آئی تو آدم اپنے کمرے میں اسے ڈھونڈنے آ گیا، جہاں وہ ٹاول لپیٹے اپنے خاطر اپنے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ آدھے سینے سے نیچے باندھا چھوٹا سا ٹاول بمشکل اس کی تھائی چھپا رہا تھا۔ دودھیا رنگ فڈول جسم، بھری چھاتی جو آدھی سے زیادہ ٹاول میں سے بھی نظر آ رہی تھی، گلابی ہونٹیں، سلائی دار گردن تھی۔ وہ کہیں سے بھی 17 برس کی نہیں لگ رہی تھی۔ جیجو دیکھے نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں۔ تم جو بھی پہنو اچھی لگو گی۔ میں اچھی نہیں ہوں؟ اگر اچھی ہوتی تو آپ کو بھی اچھی لگتی، وہ منہ بنا کر بولی۔ آدم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بچی ہو، میں بچی نہیں ہوں۔ غصے میں اس کے قریب آئی عائشہ۔ آدم نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھنا چاہا، ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں چوما۔ عائشہ خاموشی سے، کچھ بھی پہن لو اور کھانا لاؤ۔ ہاں، بس مجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہے، بیڈ پر بھی سونے نہیں دیتے۔ آج آپ کو میرے ساتھ بیڈ پر سونا ہوگا۔ دیکھو، چپ چاپ جا کر صوفے پر سو جاؤ۔ کھانا کھاتے ہی وہ بیڈ پر آ گئی۔ آدم نے اسے ڈانٹا۔ آپ خود چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ سونا ہے۔ میں آپ کے ساتھ سونا ہے۔ اچھا، میں صوفے پر چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر صوفے پر چلا گیا۔ عائشہ چپ چاپ اسے صوفے پر سوتا دیکھ رہی تھی، پھر جا کر خود بھی صوفے پر لیٹ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں صرف ایک انسان کی جگہ ہے۔ عائشہ اترو نیچے۔ نہیں، آدم نے اسے نیچے دھکیلا۔ عائشہ نے اس کی شرٹ کو انگلی سے پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا، لیکن دونوں ہی ایک ساتھ نیچے گرے۔ نیچے عائشہ، اوپر آدم۔ دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ نازک غضاض وجود اس کی باہوں میں سمٹا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر مرکوز تھیں۔ آدم نے جذبات میں آ کر اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا تو جذبات بھڑکتے ہی چلے گئے، ہونٹوں سے گردن اور گردن سے سینے تک ہی پہنچنے پر عائشہ کی حالت خراب ہو گئی۔ گہری گہری سانس لیتی وہ سسک پڑی۔ جیجو۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر آدم پیچھے ہٹا اور عائشہ کو اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ اب یہاں لیٹی رہو ورنہ بہت برا حال کروں گا۔ اسے دھمکی دے کر وہ باہر آ گیا۔ برات کو کہاں نیند آئے گی؟ عائشہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی بنتی جا رہی تھی، کیونکہ جیسا برتاؤ وہ مہجبین کر جاتا تھا، ویسا برتاؤ عائشہ کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہ رشتہ مکمل کرنا چاہیے، مگر وہ بچی ہے، میں ایک بھرپور مرد ہوں، میری شرطیں کیسے سہے گی؟ ہر کوئی نازک ہوتا ہے اور وہ 18 کی مکمل ہونے والی ہے۔ ہمارا رشتہ مکمل ہونا چاہیے۔ ویسے اگر اسے ابھی بیوی بناؤں گا تبھی آگے چل کر سمجھدار ہوگی، لیکن وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ رشتہ مکمل کرنے کے قابل ہے، لیکن بچے پیدا کرنے کے نہیں۔ میں رشتہ مکمل کروں اور بچے نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اب